حضرت مالک بن دینار رحمۃ اللہ علیہ سے کسی نے ان کی توبہ کے متعلق پوچھا تو انہوں نے کہا کہ میں ایک شرابی آدمی تھا، ہمیشہ شراب کے نشے میں مست رہا کرتا تھا۔ میری ایک معصوم ننھی سی بیٹی تھی، پاؤں چلتے چلتے آتی، میرے ہاتھ میں کی بوتل لیتی اور گرا دیتی، لیکن 2 برس کی عمر میں اس کا انتقال ہو گیا۔ اس کے بعد مجھے ایک دھچکا سا لگا اور میں اس کے غم میں رہنے لگا۔ ایک دن میں شراب کے نشے میں تھا، سو گیا۔ جمعہ کی رات تھی، کیا دیکھتا ہوں کہ حشر کا میدان بپا ہے، لوگ اپنی قبروں سے نکل رہے ہیں اور میں بھی ان کے ساتھ ہوں۔ کیا دیکھتا ہوں کہ پیچھے سے کسی کے آنے کی آہٹ مجھے محسوس ہوئی۔ جب مڑ کر دیکھا تو دیکھتا ہوں کہ ایک سانپ میری طرف گھور کر دیکھ رہا ہے۔ میں اس سے ڈر کر بھاگنے لگا۔ جب درمیان راستے میں پہنچا تو میں نے ایک بزرگ شخص کو دیکھا جو سفید لباس پہنے ہوئے تھے۔ میں نے ان سے عاجزی کے ساتھ درخواست کی کہ آپ میری مدد کریں اور اس سانپ سے میری جان چھڑائیں۔ وہ رونے لگے اور کہنے لگے کہ میں خود کمزور ہوں، آپ کو نہیں بچا سکتا ہوں، البتہ آپ گھبرائیے نہیں، آگے جائیے، ہو سکتا ہے کہ آپ کے لیے کوئی راستہ کھل جائے۔ میں بھاگتے بھاگتے ایک ٹیلے پر چڑھا، جہاں پہنچنے کے بعد خوفناک منظر دیکھتا ہوں کہ آگ کی لپیٹیں نکل رہی ہیں اور یوں محسوس ہو رہا تھا کہ میں ابھی اس میں گر جاؤں گا۔ جب میں گھبرا گیا اور قریب تھا کہ میں اس میں گھبرا کر گر جاتا، غیب سے آواز آئی کہ پیچھے ہٹ جا، تو دوزخی نہیں ہے۔ یہ سن کر مجھے تسلی ہوئی، میں پیچھے ہٹا۔ پیچھے ہٹ کر پھر دوڑنے لگا تو دیکھتا ہوں کہ سانپ بھی میرے پیچھے دوڑ رہا ہے۔ پھر وہی بزرگ نظر آئے، میں نے ان سے پھر منت سماجت کی۔ انہوں نے پھر روتے ہوئے کہا کہ میں آپ کی مدد نہیں کر سکتا، لیکن انہوں نے کہا کہ آپ اس پہاڑ پر جائیے، وہاں مسلمانوں کی امانتیں ہیں، ہو سکتا ہے آپ کی بھی کوئی امانت ہو تو آپ کی جان بچ جائے۔ مالک بن دینار رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ میں وہاں دوڑا چلا، دیکھا کہ وہاں پہاڑی پر، ٹیلے پر گھر بنے ہوئے ہیں، چھوٹے چھوٹے مکانات بنے ہوئے ہیں، ان کے دروازے ہیں، وہاں ریشمی کپڑا پڑا ہوا ہے، ڈھکے ہوئے ہیں، اور چوکٹیں سونے کی، یاقوت کی بنی ہوئی ہے۔ جب میں وہاں پہنچا، دروازے کھول دیے گئے، وہاں سے میری بچی مجھے نظر آئی۔ میری بچی نے مجھے دیکھ کر کہا ہائے ابا جان، اور میرا ہاتھ پکڑ کر مجھے اندر لینے لگی۔ سانپ کو ایک ہاتھ سے اشارہ کیا، سانپ پیچھے کو ہو لیا، مجھے اندر لے گئی اور کہا کہ ابو جان آپ کیسے ہو؟ جب مجھے گھبرائے ہوئے دیکھا تو اس نے میری داڑھی پر ہاتھ مارا اور یہ آیت پڑھی، الم یأن للذین آمنوا ان تخشع قلوبہم لذکر اللہ۔ کیا اہل ایمان کے لیے اب بھی وہ وقت نہیں آیا کہ اللہ کے ذکر کے آگے ان کے دل جھک جائے، خوف سے جھک جائے؟ یہ آیت سننی تھی کہ مجھ پر اور خوف طاری ہو گیا۔ میں نے اس بچی کے سامنے پورا واقعہ بیان کیا اور پھر پوچھا کہ بیٹی وہ بوڑھے میاں کون تھے؟ تو اس بچی نے کہا وہ آپ کے اعمال تھے، آپ نے نیک اعمال تھے، آپ نے اتنا کمزور کر دیا ہے کہ وہ آپ کو بچا بھی نہیں سکتے تھے۔ میں نے سانپ کے متعلق پوچھا، اس نے کہا کہ وہ آپ کے بد اعمال تھے جو آپ کا پیچھا کر رہے تھے، لیکن اللہ نے آپ کو بچا لیا۔ حضرت مالک بن دینار رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اس کے بعد یکایک میری آنکھ کھل گئی اور جو کچھ میرے پاس تھا میں نے سب دے دیا اور اللہ کے سامنے توبہ کر لی، اور اس کے بعد پھر آپ اس قدر اللہ کی محبت میں مستغرق ہو گئے کہ دنیا آج تک آپ کو اہل دل کے نام سے یاد کرتی ہے۔
اللہ کے دوست کے نام سے یاد کرتی ہے۔ دوستو، یہ ہے اللہ کی شان کہ جب کسی کو نوازنا چاہتا ہے تو اس طریقے سے خواب کے ذریعے اللہ تعالیٰ دل کو بیدار فرما دیتا ہے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی اپنے دوستوں میں شامل فرمائے۔ اہل اللہ کی صحبت ہم ناتواں اور کمزور لوگوں کو بھی نصیب فرمائے۔